بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاءت سیارة فارسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بداعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ احباب ذی وقار، حمد و ثنا کے بعد آج سورہ یوسف کا یہ 5واں درس ہے۔ 5 رمضان 1445 ہجری مطابق 16 مارچ 2024 بروز شنبہ۔ آیت کریمہ نمبر 19 اور 20 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ حسب معمول سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فرسلوا واردہم، انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا، فادلا دلوہ، تو اس نے کنویں میں اپنا ڈول ڈالا، قال یا بشرا ھذا غلام، کہا اس نے واہ خوشخبری یہ لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً، اور اس قافلے والوں نے اسے پوشیدہ کر لیا مال تجارت کے طور پر، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ کرتے تھے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے بیچ ڈالا اسے، یا انہوں نے اسے خریدا اس ثمن کے ساتھ، اس قیمت کے ساتھ جو چند کھوٹے درہم تھے، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس میں بے رغبتی کا مظاہرہ کرنے والے۔ امام محقق آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ جب برادران یوسف حضرت یوسف کو کنعان کے اس اندھے کنویں میں ڈال کے چلے گئے، تو بحکم رب جلیل جناب جبریل امین نے آ کر آپ کو تسلی بھی دی، اور آپ کے گلے میں جو آپ کے والد حضرت یعقوب نے اپنے دادا حضرت ابراہیم کا وہ تبرک جو نار نمرود میں ڈالے جانے کے وقت انہیں
جناب جبریل امین نے ایک ریشمی جنتی قمیص پہنائی تھی، یہ حضرت یوسف کے گلے میں انہوں نے بطور تعویذ لپیٹ کے ڈال دی تھی۔ وہ کھول لی، جناب جبریل امین نے انہیں پہنا دی۔ اس کی برکت سے اور حضرت یوسف کی اپنی برکت سے وہ اندھا کنواں جو ہے وہ چمک اٹھا۔ پانی اس کا پہلے کڑوا تھا، وہ میٹھا ہو گیا آپ کی برکت سے۔ بھائی آ کے ارد گرد بکریاں بھی چراتے تھے اور جائزہ بھی لیتے تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی قافلے والے اور اس طرح کے مسافر آئیں، پانی کے بہانے وہ اسے نکال کے کہیں لے جائیں۔ اب وہ قافلہ جو آیا تھا وہ آیا تھا مدین سے، اور راستہ بھول کے وہاں پہنچا تھا، وہ ان کی راہ وہ نہیں تھی، وہ اتفاق سے پہنچ گیا۔ انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیجا، وہ وارد ہوا کنویں پر، فضلا دلوا، تو اس نے اپنا ڈول ڈالا کنویں میں، پانی نکالنے کے لیے اس نے ڈول ڈالا۔ آپ وہ جو رسی کے ساتھ ڈول ڈالا گیا اس کے ساتھ لٹک گئے، تو اب وہ چونکہ خلاف توقع بھی تھا کہ پانی کے لیے ڈول ڈالا اور اس میں سے یہ لڑکا برآمد ہو گیا، اور حضرت یوسف کو اللہ تعالیٰ نے کمال حسن صورت بھی عطا فرمایا تھا۔ تو دونوں باتوں پر اسے تعجب ہوا، یعنی پانی کے لیے ڈول ڈالا اور لڑکا برآمد ہو گیا، اور پھر وہ یکتا اور بے مثال صورت کا مالک، تو اس کے منہ سے نکلا یہ کلمہ تعجب، یا بشرا ھذا غلام، واہ بشارت، واہ خوشخبری، یہ لڑکا ہے۔ بشرا، بشارت، یہ خوشخبری کے معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات بزرگان دین نے لکھی اور اسے اپنے تجربے میں انہوں نے استعمال کیا، اور نیک فالی کے طور پر یہ ان کے ہاں سمجھو ایک تعویذ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس پر تھوڑی تفصیلی بات میں آخر میں کروں گا، میڈیکلی سائنس کے حوالے سے بھی۔ وہ روحانی طور پہ اتنا کہتے ہیں بزرگان دین کہ جس جوڑے کے ہاں اکثر و بیشتر بچیاں ہوتی ہوں اور بچہ نہ ہوتا ہو، اور وہ چاہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد مادینہ کے ساتھ نرینہ اولاد کی دولت سے بھی نوازے، تو وہ بچی کا نام بشرا قرار دیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ اور وہ نیک فالی اس آیت کریمہ سے کرتے ہیں کہ بشرا کے بعد لفظ آئے ھذا غلام، اور غلام کا لغوی معنی عربی میں ہے لڑکا۔ یہی وجہ ہے کہ جو مردوں میں سے خادم بنائے جاتے تھے، جنگی قیدی آتے تھے تو انہیں غلام کہتے تھے، کہ غلام کہتے لڑکے اور مرد کو ہیں جو پوری ابھی مرد کی عمر کو نہ پہنچا ہو، اور جو عورتیں ہوتی تھیں انہیں عربی میں جاریہ اور اردو فارسی میں کنیز کہتے ہیں، کہ جاریہ کا معنی ہی لڑکی ہے۔ تو یہ نیک فالی وہ یہاں سے کرتے کہ بشرا کے بعد تذکرہ غلام ہے تو بشرا کے بعد غلام آئے گا۔ اور اس کا تو جہاں تک میں اپنی بات کروں تو آج خود ہم نے پریکٹیکل کیا ہے، یہی نام تجویز کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غلام عطا فرمایا۔ وَأَسَرُّوهُ بِدَاعَةً، اب انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کو ایک مال تجارت کے طور پہ پوشیدہ کر لیا۔ وہ قافلے والے ڈرے کہ کوئی اور بھی یہاں دیکھ نہ لے، تو یہ قیمتی متاحت آئی ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں یہ غلام
کے طور پر بیچنے کا رواج تھا، عہد جاہلیت تک اسلام کی ابتدا میں بھی رہا ہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کی جد و جہد فرمائی، غلاموں کو خرید کے آزاد کیا، اور بعض غلاموں کو پھر اسلام نے شہنشاہ بنا دیا۔ مشہور مثال ہے مشہور مؤذن رسول اللہ سیدنا بلال حبشی، ان کو حضرت صدیق اکبر نے خرید کر آزاد کیا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ ان پر ظلم و ستم بہت ہو رہا ہے تو انہیں آزاد کروایا جائے۔ تو جب یہ بات سرکار تک پہنچی تو آپ نے کہا کہ اے ابو بکر ہمیں بھی اس میں شامل کرتے، کچھ قیمت ہم دیتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اور بلال دونوں آپ کے کوچے کے غلام ہیں، یہ میں نے آپ کے رخ روشن پر ان کو وار دیا، یعنی آپ کے چہرہ اقدس کا یہ تصدق ہے کہ اللہ نے مجھے خریدنے کی قوت بھی دی اور آزاد کرنے کی بھی۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی اب قافلے والوں کا جو ارادہ تھا حضرت یوسف کو بیچنے کا اور جو ان کی نیتیں تھیں، اللہ ان سے باخبر ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، پھر انہوں نے اسے بیچا، یا برادران یوسف نے جو قریب تھے وہ فوراً پہنچ گئے، انہوں نے اسے خریدا اس ثمن کے بدلے میں جو چند کھوٹے درہم تھا۔ ایک ہوتی ہے شے کی بازاری قیمت، اور ایک ہوتی ہے خریدار اور بیچنے والے کے درمیان جو شے کا ریٹ طے ہو جاتا ہے۔ شریعت میں اعتبار بازاری قیمت کا نہیں ہے، بلکہ باہم متعاقدین، بائع اور مشتری کے درمیان، بیچنے والے اور خریدار کے درمیان جو طے ہو جاتا ہے اس کا اعتبار ہے۔ یہ بات پہلے بھی آئی ہے چند درسوں میں، ایک دو درس چھوڑ کے۔ تو ثمن جو طے پایا وہ کیا پایا؟ بخس دراہم، کھوٹے درہم، معدودہ، چند درہم گنے ہوئے، اور وہ بھی کھوٹے، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے برادران یوسف کہ مال و متاعات لگے نہ لگے، بس یوسف اس علاقے سے غائب ہو جائے۔ اور اب یہ ایک بہترین موقع انہیں ملا تھا کہ قافلہ تو وہاں بھول کے بھٹک کے پہنچا تھا، وہ اس کا منزل سفر تو آگے تھا کہ وہ یہاں سے لے جائیں گے۔ تو وَشَرَوْهُ، بیچا اس قافلے والوں نے، یا خریدا برادران یوسف نے۔ یہ جو بے کا لفظ ہے یہ تو بیچنے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن جو شراء کا معنی ہے یہ ان الفاظ میں سے ہے جو کہ کہلاتے ہیں الفاظ ازداد، دو ضدی معنی رکھتے ہیں جو آپس میں متضاد ہوتے ہیں۔ اسی کا معنی خریدنا بھی ہے، اسی کا معنی بیچنا بھی استعمال ہوا ہے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ضد ہیں، خریدنا اور بیچنا۔ تو وَشَرَوْهُ کا یہ معنی ہوگا کہ ان برادران یوسف نے خریدا اس کو، بدلے کس کے؟ چند کھوٹے درہموں کے، چند کھوٹے درہم دیے اور خرید لیا۔ یا ہوگا کہ بیچا ان قافلے والوں نے اس کو، بدلے میں کس کے؟ چند کھوٹے درہموں کے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اب یہ کانوں میں بھی جو فاعل ہے، پھر یہ دونوں احتمال ہیں کہ وہ قافلے والے یا برادران یوسف اس سے بے رغبتی کرنے والے تھے۔ یعنی کھوٹے درہم کیوں طے ہوئے؟ کہ رغبت نہیں تھی ان کی اس میں اتنی۔ یہ لفظ جو زاہد ہے، اور اسی طرح خود لفظ رغبت عربی میں راغب، اس کا صلہ جب فی ہو تو یہ ہوتا ہے مائل ہونے کے معنی میں، فلاں فلاں میں راغب ہے یعنی دلچسپی لے رہے ہیں، اور یا فلاں زاہد ہے فلاں چیز میں، کیا مطلب ہے؟ اس میں دلچسپی رکھتا ہے۔ لیکن جب اس کا صلہ فی کے بجائے من ہو، جس کا معنی میں نہیں ہے بلکہ سے ہے، تو پھر یہ الٹ معنی میں ہو جاتا ہے، بے رغبتی، روگردانی۔ یہاں لفظ آیا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، فی الزاہدین ہوتا تو معنی یہ تھا وہ اس میں بڑی رغبت کرنے والے تھے۔ من الزاہدین کا معنی ہے کہ وہ اس سے روگردانی کرنے والے تھے، بے رغبتی کا مظاہرہ کرنے والے تھے، یعنی انہیں دلچسپی نہیں تھی بلکہ وہ عدم دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے۔ یوں حضرت یوسف اپنے ہی علاقے میں کنعان کے جنگل کے ایک کنویں میں بحیثیت بظاہر
غلام بنا کر بیچ ڈالے گئے کہ بھائیوں نے آ کر آپ سے عبرانی زبان میں آپ کو دھمکی دے دی، اور وہ زبان سمجھتے نہیں تھے قافلے والے کہ بھئی اصل حقیقت نہ بتانا ورنہ ہم تمہیں مار ڈالیں گے وغیرہ. جیسے اپنے ہم یہ معاشرے میں تجربہ کرتے ہیں، بعض اوقات پشتون ہمارے ساتھ اسی ایک ہی مجلس میں جو بات انہوں نے ہم سے چھپانی ہو وہ آپس میں اپنی پشتوں میں کر لیتے ہیں، اور ہم اسی میں مجلس میں کھڑے کے کھڑے بے علم رہتے ہیں کہ انہوں نے کیا بات کی. یوں برادران یوسف نے اس قافلے والوں کی جو زبان تھی اس سے ہٹ کر بات کر لی، اور آپ نے نہیں بتایا ان کو، اور یوں اپنے ہی علاقے میں بحیثیت غلام آپ کو فروخت کر دیا گیا. یہ اللہ کی شان ہے، کہاں چاہے کنعان میں سے نکل کر بحیثیت غلام فروخت ہونے والے حضرت یوسف کچھ سالوں بعد تخت مصر پر شان سے جلوہ افروز ہوتے ہیں کہ خود یہ بیچنے والے برادران یوسف بھی قحط سالی کے مارے ہوئے ان کے دربار میں غلہ مانگتے نظر آتے ہیں. یہاں میں نے یہ کہا کہ یا بشرا ھذا غلام پر ہمارے بزرگ جو بطور وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں، اور میں نے کہا یہاں میں تھوڑی سی میڈیکل گفتگو کروں گا. امام شافعی جو ہماری فقہ کے اہل سنت کے 4 اماموں میں سے تیسرے امام ہیں، جس دن امام اعظم ابو حنیفہ کا وصال ہوا اسی دن ان کی ولادت ہوئی، اور یہ کرشی ہیں، مطالبی ہیں، یعنی ان کا قبیلہ وہی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے. آپ کا مشہور ارشاد العلم و علمان، علم الابدان و علم الادیان. دنیا میں علم بڑے پائے جاتے ہیں لیکن اصل علم 2 ہیں، بدن کا علم اور دین کا علم. علم ابدان اور علم ادیان. ویسے تو اپنے مرتبے میں علم ادیان سب سے افضل علم ہے کہ دین کے علم پر عمل کی صورت میں آدمی کو آخرت میں نجات ملتی ہے، اور وہ رب کی رضا کا مرکز جنت پاتا ہے، رب کی اس میں رضا ہے. لیکن امام شافعی کے اس قول میں بدن کے علم کو دین کے علم سے بھی پہلے ذکر کرنے میں حکمت علماء نے یہ بیان کی کہ بدن سلامت تو عقل سلامت، عقل سلامت تو وہ علم دین کے حصول میں مددگار. دوسرا یہ کہ علم بدن کو اس لیے بھی اہمیت دی کہ علم دین کے ذریعے جتنے احکام شرع آدمی سیکھتا ہے وہ در و دیوار پر لاگو نہیں ہوتے، وہ مسلمان مکلف کے بدن پر لاگو ہوتے ہیں. مکلف اسے کہتے ہیں جو عاقل بالغ ہو جائے اور اس پر شریعت کے احکام لاگو ہو جائیں. تو وہ احکام جو لاگو ہوتے ہیں وہ بدن پر ہی تو ہوتے ہیں. بدن سلامت ہے تو نماز قیام کے ساتھ پڑھے گا، ورنہ اسے بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی. بدن سلامت ہے تو رمضان کے روزے رکھ پائے گا، ورنہ کئی مریض بیچارے نہیں رکھ پاتے. بدن سلامت ہے تو اپنے پاؤں پہ چل کے طواف کعبہ کرے، اس کا لطف اور کسی سے نہ پوچھیے، اس کی چاہت اس سے پوچھیے جس کو ویل چیئر پہ دوسرے طواف کرا رہے ہیں. سجدے کی لذت اس سے پوچھیے جو ہو پکا نمازی اور بیماری کے سبب سجدہ زمین پر ماتھا ٹیکنے سے قاصر آ جائے. ایک ہے جو سجدے کے قریب ہی نہیں آتا، اسے کیا پتا. جو کرتا رہا ہے اور اب وہ بیماری کے عذر کے سبب وہ ماتھا نہیں ٹیک سکتا، اس سے پوچھیے. تو اس لیے بدن کے علم کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے. ہمارے پہلے جتنے اکابر علماء تھے، مشائخ تھے، وہ باقاعدہ طبیب ہوتے تھے. اکثر کا تو پیشہ ہی طب ہوتا تھا، خدمت دین رب کی رضا کے لیے وہ فی سبیل اللہ سر انجام دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بعض بزرگان دین کے صدقے اور کچھ ذاتی محنت اور کاوش اور شوق کی بدولت بندہ ناچیز کو بھی یہ فن عطا فرمایا، اور صرف کورس یا ڈپلومے کی حد تک نہیں. میں نے اللہ کے کرم سے پرانے اطباء سے نبض اور مزاج کا علم اس حد تک حاصل کیا ہے کہ میرے باقاعدہ آن لائن کورس ہوتے ہیں. میں تو جدید میڈیکل سائنس والوں سے رہنمائی نہیں لیتا، لیکن ان کے بہت سارے پی ایچ ڈی لڑکے اور بچیاں ہمارے پاس یہ طب کے کورس کرتی ہیں ہر سال اللہ کی رحمت سے. یہ جو بات ابھی آئی خاص اس حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں
औलाद ना हो, क्यों ना हो, ये तो अल्लाह जानता है, तकदीर में क्या है, उससे तो कोई आदमी वाकिफ ही नहीं है ना, सिवाय उसके कि जिसको अल्लाह जतला दे। पैगंबर को बदरी है वही गैबी इल्म अल्लाह ताला ता फरमाता है, और बाकी किसी को भी जो छुपी बात हासिल होती है, जिसको इल्हाम कह लें, कशफ कह लें, ठीक है ना जी, वो बवास्ता पैगंबर होती है। कोई वली भी पैगंबर के वास्ते के हट कर आज खुद बराए रास्त वो ये दावा नहीं कर सकता कि वो अल्लाह से हम कलाम होता है, या जिस तरह बराए रास्त पैगंबर पर वही आती है, इसका कोई दावा करे तो इस्लाम से निकल जाएगा। तो वो कशफी बातें, रूहानी बातें, उसमें मैंने बताया कि जैसे बुजुर्गों ने नरीना औलाद के लिए तो ख़ास इससे नेक फाली की, जनरल तौर पे औलाद सिरे से होती नहीं, नरीना हो या मादीना हो, उसके लिए वजीफ़ा बताया है बुजुर्गान दीन ने कि अल्लाह ताला का भी ये इस्म है, और अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इस्म है अव्वल, जिसका माना है सबसे पहला। अल्लाह ताला तो वैसे ही अज़ली है, वो तो ऐसा अव्वल है कि उसकी कोई इब्तिदा ही नहीं, और मखलूक में अल्लाह के हबीब का नूर पाक अव्वल मखलूक है, उनका भी इस्म अव्वल है। तो जो कोई बे औलाद जोड़ा अल्लाह की ज़ात पर कामिल भरोसा करके 40 दिन तक रोज़ाना 41 मरतबा पढ़े या अव्वलो, आसान सा वजीफ़ा है, चंद मिनट लगते हैं, या अव्वलो, ए सबसे पहले, अव्वल आके दुरूद शरीफ पढ़ ले 41 मरतबा 41 टाइम रोज़ाना पढ़े, और कितने दिन? 40 दिन, तो अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमत से नवाजता है। मेडिकल इसकी चंद वजूहात होती हैं। मर्द में एक ही वजह है, मादा मनविया के मखसूस स्पर्म जो हैं, जो ज़रिया बनते हैं तौलीद का, वो कभी मिकदारन कम होते हैं, कभी कैफियतन कमज़ोर होते हैं। कभी तो मिकदार में होते ही थोड़े हैं, कभी मिकदार में वो इतने होते हैं जितने औलाद के लिए काफ़ी हैं, लेकिन वो कैफियतन कमज़ोर होते हैं। और उस कैफियत की कमज़ोरी का सबब बनता है ये पस, जिसको हम कहते हैं ना, ज़ख्मों में भी पैदा हो जाती है खून के साथ पस। ये पस बाज़ औक़ात पैदा होती है जो उन स्पर्म को कमज़ोर कर देती है। अगर इसका इलाज कर दिया जाए तो अल्लाह की रहमत से औलाद पैदा हो जाती है। और जदीद मेडिकल साइंस के जो बाद नज़रियात हैं वो वैसे ही खिलाफ कुरान और सुन्नत हैं। वहाँ जब आँखों से वो अल्लाह ताला उन्हें दिखा देता है कि उनका फ़लसफ़ा बातिल है, तो फिर उनके भी दिल रोशन हो जाते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ मरीज़ आते हैं, अल्लाह की रहमत से मेरा सबसे कामयाब तरीन इलाज, जो हर दवाखाने का कोई ना कोई इलाज मारूफ हो जाता है, हमारा सबसे मारूफ इलाज यही है। उसमें जदीद मेडिकल साइंस से वाबस्ता एक बंदे का केस आया, सिरे से स्पर्म थे ही नहीं, और उनका दावा है, जिस तरह शुगर में उनका दावा है ना कि जी शुगर का कोई इलाज नहीं, इसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि भाई अगर स्पर्म कम हैं या पस सेल उसमें आ रहे हैं उसका तो इलाज मुमकिन है, लेकिन अगर सिरे से स्पर्म है ही नहीं तो उसका इलाज ही मुमकिन नहीं। हमारा ये मौक़िफ़ है कि उसका भी इलाज मुमकिन है, यानी बिल्कुल नहीं है स्पर्म तो भी पैदा हो सकते हैं। अब वो चूँकि ख़ुद उस शोबे से था, उसका ज़हन पहले तो नहीं तस्लीम किया। 2 माह का वो हमारा इलाज था। अल्लाह की रहमत से जब 1 महीना गुजरा तो वो कहता है जी चूँकि मैं इसी शोबे में हूँ, हर वक्त लेबार्टरी से ताल्लुक़ रहता है, तो मैं टेस्ट करा लूँ। मैंने कहा जी करा लीजिए। टेस्ट कराने पर 55% स्पर्म पाए गए, जिनमें से 35 एक्टिव थे। मैंने उन्हें ये कहा कि हमारे मौक़िफ़ के मुताबिक औलाद हो जाने के लिए इतने काफ़ी हैं, आगे ना हो तो भले 100% भी हो जाए और अल्लाह ना दे, और देना चाहे तो जैसे बिल्कुल नहीं थे तो भी अता फरमा दे, तो उसे कौन रोक सकता है। 10 दिन और गुजरे, 40 दिन पूरे, 20 दिन की अभी दवाई बाकी थी। उनकी तरफ से खुशखबरी आ गई कि जी हमारे घर उम्मीद पैदा हो गई। वो बंदा बेरिश था, बिल्कुल कलीन शेव, अकरम नाम है उनका, कमालिया में रहते हैं वो। मैंने उनसे 2 वादे लिए। मैंने कहा अल्लाह ताला ने आप पर करम किया, एक तो अल्लाह की रज़ा के लिए आप दाढ़ी पर उस तरह फिराना छोड़ दें,
دوسرا اللہ اگر بیٹا دے تو نام احمد یا محمد رکھنا، اللہ کے حبیب کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچی عطا فرمائی، اس بچی کا نام غوث پاک کی امی جان کے نام پر ام الخیر فاطمہ میں نے خود تجویز کیا۔ ام الخیر فاطمہ اتنی بابرکت بچی ثابت ہوئی کہ وہ بندہ جو کسی کے ہاں ملازم تھا اب وہ اپنا کام کرتا ہے، اور ام الخیر فاطمہ لیب اس نے خود بنائی ہے اپنی لیبارٹری۔ ابھی چند دن پہلے ان کی طرف سے میسج آیا اور پکچر بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی دولت سے بھی نواز دیا، اب انہوں نے بیٹے کا نام احمد رکھا ہے۔ یہ ایک کیس ہے، میں نے آپ کو مثال کے طور پہ بیان کر دیا، وہ جو سپرم کی ورنہ 20 الحمدللہ میرے پاس مثالیں ہیں، اور وہ ہمارا نسخہ اور دوا اتنی کامیاب ہے کہ اگر 100 بندوں نے لی ہے تو شاید کبھی ایک کے ہاں اولاد نہ ہو، ورنہ 99 وہ ہوتے ہیں ابھی کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے خوشخبری آ جاتی ہے کہ امید ٹھہر گئی۔ عورت کی جانب سے مسائل زیادہ ہیں، مرد کا کوئی پرابلم نہیں سوائے اسے ایک پرابلم کے۔ عورت کی طرف سے بعض مسائل پھر وہ ہیں جن میں علاج ایک وجہ سے ناکام ہو جاتا ہے، وہ وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ جن خواتین کو لیکوریا کا مرض ہے بہت زیادہ، ان کے یہاں حمل نہیں ٹھہرتا، تو اب جو وجہ ہے پہلے اس کا علاج کرنا چاہیے نا، جس کی وجہ سے عمل نہیں ٹھہرا، لیکوریا کا علاج کرنا چاہیے۔ اور یہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کے لیے ٹیسٹ کرنے پڑیں، یہ ہر جوان عورت کو ویسے ہی پتہ ہوتا ہے، شادی سے پہلے بھی شادی کے بعد بھی۔ دوسرا ہے مینسس کی خرابی، یہ بھی عورت کو ٹائم پہ نہیں آتے یا کم آتے ہیں یا بہت زیادہ ضرورت سے، عورت کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، جوان عورت کو چاہے شادی شدہ نہ بھی ہو، اس کا بھی ٹیسٹ سے تعلق نہیں۔ ٹیسٹ سے تعلق رکھنے والی 3 چیزیں عورت میں جو اولاد حمل نہ ٹھہرنے کا ذریعہ ہیں، ایک ہے کہ مادہ منویہ جن ٹیوبوں کے ذریعے رحم مادر یعنی بچہ دانی میں پہنچتا ہے وہ کبھی بند ہوتی ہیں، اس لیے پھر عمل نہیں ٹھہرتا، کبھی لیکیج ہوتی ہیں، مادہ منویہ وہاں تک پہنچتا نہیں جہاں اسے پہنچنا ہوتا ہے، یا کبھی ان میں سوزش یا وہ پانی کی تھیلیاں یا رسولی ایسی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ اب یہ جو مینسس کی خرابی والا مسئلہ ہے، اکثر و بیشتر حمل اس سے نہیں ٹھہرتا، اس میں ڈاکٹروں سے خطا کیا ہوتی ہے؟ یہ معاملہ چونکہ زنانہ ہے، عام طور پہ ماہرین ڈاکٹر عورتیں کم پائی جاتی ہیں، مرد زیادہ ہوتے ہیں، وہ ایسے اجمالی طور پہ پوچھیں گے، عورت بھی شرم سے آدھی بات بتائے گی، بھائی مینسس پرابلم ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے۔ ٹھیک کا مطلب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہر ماہ آ جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہی سمجھتے ہیں، یہ غلطی ہے۔ ٹھیک تب ہیں کہ ہر ماہ آئیں اور 3 دن سے زائد اور 10 دن سے کم آئیں تب ٹھیک ہیں۔ بہت سارے کیس میرے پاس آئے ہیں جوان خواتین کے کہ سالہ سال سے وہ تو کہہ رہی ہیں ٹھیک آ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے کہ مطلب کیا ہے جی کہ آ جاتے ہیں، ان میں وقفہ نہیں ہے مہینوں کا، لیکن وہ مینسز نہیں ہوتے، کسی کو 1 دن آ رہے ہیں، کسی کو 2 دن، کسی کو تیسرا دن ابھی چل رہا ہوتا ہے، ختم۔ شریعت میں مینسز کی کم از کم مقدار 3 دن اور 3 راتیں، جو اس سے کم آتا ہے وہ ایسے جیسے نکسیر، سالہ سال بھی آتا رہے، وہ مینسز نہیں ہے، وہ اسے حیض کہتے ہی نہیں، اسے کہتے ہیں استحاضہ۔ اس میں نہ نماز معاف ہے، نہ روزہ معاف ہے، نہ ہی عورت پر غسل فرض ہوتا ہے، بلکہ ٹائم کے ٹائم وضو کر کے نماز پڑھنی فرض ہے۔ یا 10 دن سے زائد آتے ہیں وہ بھی مینسز نہیں ہیں، وہ بھی استحاضہ ہے۔ جوان عورت کو میڈیکلی طور پہ کم از کم 6 سے 7 دن یہ رہیں تو پھر وہ صحت مند خاتون ہے، ورنہ وہ مریضہ ہے، اس کا علاج چاہیے۔ یہ ضمن نصیحت کریمہ پر امام شافعی جس علم کو علمی دنیا میں دوسرا علم قرار دیتے ہیں، میں نے اس کی بات کر دی، اور وہ پھر جو بزرگوں نے لکھا اس کو پھر آخر میں سن لیجئے کہ خاص ان کے لیے جن کے ہاں اللہ نے اولاد کی دولت تو دی لیکن بیٹا نہیں ہے، تو وہ اب کی بار جو بچی ہو اس کا نام بشرا تجویز کریں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں بشارت غلام عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا